أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند کلاسز سے ہم حروف کے مختلف صفات کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے آج بھی کچھ اور نئی باتیں سیکھیں گے، نئے قواعد پڑھیں گے۔ نئے قاعدے پڑھنے سے قبل گزشتہ کلاس میں جو ہم نے قواعد سیکھے ہیں اس کے تعلق سے مختصراً دہرائی کریں گے، اس کے بعد پھر نئے قواعد ہم آج پڑھیں گے۔ ایک اور بات جو گزشتہ سبق میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ را ساکن، یعنی جب را کے اوپر جزم آ جائے تو اس تعلق سے ہم کل کے سبق میں نہیں پڑھے، تو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ را ساکن بھی پر ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر را ساکن سے قبل حرف پر زبر، اس کی مثال یہ ہے فردن، فردن، را ساکن اس سے پہلے فا ہے حرف، اس پر زبر ہے، اس لیے را ساکن کو ہم نے پر ادا کیا، فردن۔ اسی طرح پیش کی مثال قرآن، قرآن، را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اس لیے ہم نے را ساکن کو، را ساکن جب میں کہتا ہوں وہ حرف را جس پر جزم ہو، را ساکن سے مراد وہ را جس پر جزم ہو۔ تو را ساکن دو حالتوں میں پر ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ مثال کے طور پر میں نے بتا دیا زبر کی مثال فردن، اور پیش کی جو مثال ہے قرآن۔ تو یہ مختصراً قاعدے کے بعد آج ایک نیا قاعدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ 5 حروف میں ہوتا ہے، اور وہ 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو یاد رکھنے کی خاطر علم تجوید میں قطب جدن ایک جملے میں لکھا گیا ہے، قطب جدن۔ یہ وہ 5 حروف ہیں جب یہ ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جب ان پر جزم آ جائے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب قلقلہ کیا چیز ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، فلق، جو قاف کی جو آواز آخر میں ٹکرا رہی ہے اس آواز کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اسی طرح اس کی دوسری ایک اور آیت ہے من شر ما خلق، آخر میں جو قاف کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ، جو آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر لم یلد، دال کی جو آواز ہے،
ولم یولد دال کی جو آخری آواز ہے، اسی طرح اب با کی جو آواز ہے، یعنی قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو۔ یہ مختصراً ایک قاعدہ ہے جو آج کے سبق کے لیے ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی مشق ہم شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، اب جو ہم مشق شروع کرنے جا رہے ہیں ان میں تقریباً قرآن مجید کے آیت کے ہی کچھ حصے ہیں۔ اس مشق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ان جملوں کے آخر پر وقف ابھی نہیں کرنا، کیونکہ ہم وقف کے متعلق ابھی کچھ نہیں پڑھے۔ جب ہم آگے اس قاعدے میں وقف کے متعلق پڑھیں گے تو اس وقت ہم جملے کے آخر پر وقف کریں گے، تو اس سے پہلے ہم وقف نہیں کریں گے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مشق کرواؤں گا، تو آپ بھی اسی طرح مشق کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا بلغا مجمع، اب لفظ مجمع جیم کی جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ مجمع، اس کو ہم اگر پڑھیں گے مجمع تو یہ قلقلہ جو صفت ہے وہ مفقود ہے، یعنی جو جیم کی جو ایک صفت خصوصیت ہے وہ صفت ہم ادا نہیں کر پائے، تو ہمیں اس کی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ یہاں پہ ہم قلقلے کے ساتھ اس لفظ کو پڑھیں گے۔ مجمع، بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ اب میں نے جو آخری لفظ پڑھا ہے وَلَا يُبْصِرُ، یبصر، باقی جو آواز آپ کو سنائی دی ہے وہ آواز ہے قلقلہ کی۔ یبصر، اگر ہم اس کو ولا یبصر پڑھتے ہیں تو یہ حرف با کی جو صفت ہے قلقلہ وہ ادا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اس کو مجہول پڑھا۔ مجہول یعنی جو قواعد سے ہٹ کے ہے، جو عربی زبان کے پڑھنے کا جو طرز ہے اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ چونکہ ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان کے جو تلفظ، جو پروننسیشن ادا کیا جاتا ہے اس کو ہم ملحوظ رکھیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِن تُبْتُمْ، اس لفظ میں بھی با کو میں نے قلقلہ کے ساتھ ادا کیا ہے، آواز ٹکراتی ہوئی پھر واپس آئی ہے اس کی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم گزشتہ چند کلاسز میں قلقلہ پر ہونے والے حروف کے متعلق پڑھ کر مشق میں ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مشق کی ہے۔ اب آگے چند ایسے الفاظ کی ہم مشق کریں گے جن میں ایک ہی حرف کو مختلف شکل میں لکھا گیا ہے، یعنی کوئی حرف ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، اس کی شکل لکھائی میں کچھ اور بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس تعلق سے ہم ابھی پڑھیں گے۔ آپ یسرنا القرآن قاعدہ نمبر 10 کے تحت آخری جو 5 لائنز ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ حروف جو ہیں وہ مختلف شکل، یعنی جو پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں الف را، اس کو ہم دوسری شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ بھی باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ الف 2 شکل کی ہے، اسی طرح را بھی 2 طرح سے جو نہ لکھا گیا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں الف الف را را کرو کرو سر۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس کی شروعات میں ہی میں نے را ساکن یعنی وہ را جس پر جزم آئے اس کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ را ساکن پر ادا ہوتا ہے جب اس سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو۔ تو ہم ابھی 3 الفاظ پڑھے ہیں را ساکن کے جس سے پہلے حرف پر تینوں الفاظ میں زبر آیا ہے، اس لیے ہم اس کو پر ادا کیے ہیں را ساکن کو۔ آپ غور کریں، کرو
کرو سرو، میں نے ان کو پر ادا کیا ہے، میں نے ان کو کر کر سر اس طرح سے نہیں پڑھا، کیونکہ را ساکن کی صفت یہ ہے کہ وہ پر ادا ہوتا ہے جب اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اس لیے اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو پر ادا کیا ہے۔ تو آپ غور سے سنیں، اسی طریقے پر آپ میرے ساتھ ساتھ مشق بھی کریں۔ کرو کرو سرو، دال مد مد صد۔ ناظرین کرام، ابھی 3 الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، یہ تینوں الفاظ میں آخر پر دال جزم ہے، یعنی وہ دال جس پر جزم ہے۔ اس تعلق سے ہم نے یہ پڑھا ہے اس کلاس کی شروعات میں کہ قلقلہ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو، اور وہ 5 حروف میں ہوتا ہے۔ وہ 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کو علم تجوید میں قطب جدن ایک جملے میں لکھا گیا ہے۔ تو ان کی ادائیگی میں نے تینوں جگہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ میں نے مد مد صد ایسا میں نے پڑھا ہے، جبکہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے مد مد صد تو یہ دال کی صفت نہیں ہے اس وقت، چونکہ دال پر ساکن ہے یعنی جزم ہے، تو دال جب جزم کی حالت میں ہو تو اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس لیے میں نے قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس دال کی آواز نکالی ہے۔ مد مد صد ذال مز مز طز میم میم لم لم عم سما کاف کاف کتب کتب کرو لج لج۔ ناظرین کرام، ابھی آخری جو 2 لفظ ہیں لج لج، جیم جس پر جزم ہے یعنی جیم ساکن، ہم نے جیم ساکن کے تعلق سے بھی یہی پڑھا ہے کہ یہ بھی قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے، جب اس پر جزم آ جائے تو یہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز ٹکراتے ہوئے واپس آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو لج لج میں نے پڑھا ہے۔ اگر ہم اس کو لج لج ایسا پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، اس کی صفت قلقلہ ہے، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو لج لج پڑھا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں فح فح۔ اب یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جس کے آخر پر حا، پہلے ہی میں نے بتایا ہے کہ حا اور ہا ان دونوں کی آواز میں فرق ہے، اس لیے میں نے اس حا کو اس کی اپنی صفت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اور میرے ساتھ ساتھ مشق کریں، انشاءاللہ آپ بھی تلفظ کے ساتھ حروف کی مکمل صفات کے ساتھ انشاءاللہ تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ فح فح سخ
سخ، یہ دو الفاظ بھی سخ سخ، آخر پر خوا جس پر جزم ہے اس کو میں نے گول ادا کیا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ ہر حالت میں پر ہونے والے حروف 7 ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے خوا، تو اس پر زبر بھی ہو، زیر بھی ہو، پیش بھی ہو یا جزم بھی ہو، چاروں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے اس کو ہم پر ہی یعنی گول ہی ادا کریں گے۔ سخ سخ یعنی گول سے مراد ہونٹ گول کر کے اس کی آواز کو گول ادا کرنا ہے۔ جحد بج یج بما تم فہم فہم سہم بہم، میں نے اس آخری 5 لائن کی مشق کی شروعات میں بتا دیا تھا کہ حروف ایک ہی شکل میں نہیں بلکہ مختلف شکل میں بھی لکھنے میں آتے ہیں، تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ تو ابھی جو ہم نے آخر پر 4 الفاظ پڑھے ہیں اس میں ہا کی جو پہلی صورت ہے وہ کچھ اور ہے، اور آخر میں 3 الفاظ میں جو ہا کی صورت ہے اس کی جو شکل ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی ان دونوں طریقے سے ہا لکھا جا سکتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ لکھائی کی ایک طرز ہے جو غلط نہیں بلکہ صحیح ہے۔ بس یہ ہم بچے کو بتانا ہے کہ یہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صحیح ہے اور درست ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، یا فی، آخر پر یا کو بھی 2 شکل میں لکھا گیا ہے کہ اس کو 2 طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقے درست ہیں، یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرز ہے لکھنے کا جس کو یہاں پیش کیا گیا ہے تاکہ آگے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو کہیں ہمیں یہ کنفیوژن نہ رہے کہ یا تو ہم نے یسن القرآن میں کچھ اور پڑھا ہے مگر قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ کچھ اور شکل میں یا لکھا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ کہ غلط لکھا ہوا ہو۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات کے ازالہ کے لیے، دور کرنے کے لیے کہ حروف ایک سے بلکہ 2 طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ہم قاعدہ نمبر 11 کے تحت تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 12 کے تحت 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے الفاظ کی مشق کریں گے، اور اسی طرح جو آج ہم قاعدہ قلقلہ کے تعلق سے معلومات حاصل کیے ہیں، کل کی کلاس کی شروعات میں انشاءاللہ باقاعدہ اس کو دہرائیں گے۔ دہرانے کے بعد تنوین اور اس سے متعلق الفاظ کی مشق کریں گے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔